بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی عید الفطر کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کرنا ہے۔ یہ نماز جو ہے عید الفطر کی وہ فرض عین ہے، واجب نماز ہے۔ ہر عورت اور مرد کو اس نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عورتوں کی نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، جس کے متعلق بخاری شریف اور مسلم میں آتا ہے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کرو، چاہے وہ عورتیں جو ہیں حیض کی حالت میں ہوں یا کنواری عورتیں ہوں، کیونکہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ انہوں نے باضابطہ ان سے سوال کیا کہ جن عورتوں کے پاس چادر نہ ہو تو پھر ان کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسن یا اپنی ساتھ والی سے یا اپنی سہیلی سے کسی سے بھی چادر لے، لیکن وہ عیدگاہ کو جائے۔ حیض والی جو عورتیں ہیں جن کے لیے نماز تو ہے نہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو وہ بھی جائیں تاکہ وہ خیر کے کاموں میں شامل ہو سکیں۔ کنواری عورتیں جو ہیں، کنواری لڑکیاں جن کے پردے کے متعلق زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے متعلق بھی یہی حکم ہوا کہ وہ بھی جو ہیں پردے میں رہ کر کے وہ بھی عیدگاہ کو جائیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ اس نماز میں عورتوں کا شامل ہونا بھی کتنا ضروری ہے۔ اور ام عطیہ رضی اللہ عنہ پر فرماتی ہیں کہ ہمیں عید کے دن عیدگاہ جانے کا حکم جب دیا جاتا تو ہم اپنے ساتھ پڑوسن، کنواریاں اور حیض والی خواتین کو بھی لے لیتے اور مردوں کے پیچھے رہتے اور ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے اور ان کی دعاؤں میں شریک ہوتے اور اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی عیدگاہ جانے کا جو یہ حکم دیا گیا تو یہ نماز جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ عیدگاہ اگر جو عورتیں نہیں جا سکتی ہیں یا نہیں جا پاتی ہیں، یا پھر آج کی حالات میں تو ابھی پرمیشن نہیں ہے عورتوں کو جانے کا، تو کیا یہ نماز فرداً پڑھا جا سکتا ہے؟ تو جی بالکل پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں ہی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کی نماز فوت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ بعد میں اسی طرح 2 رکعت ادا کر لے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی یہ حکم اس کے متعلق ہے کہ اگر کوئی دور ہے، پہنچ نہیں پایا یا لیٹ ہو گیا یا کسی کی نماز چھوٹ گئی تو اب وہ کیا نماز نہیں ادا کرے گا؟ تو وہ ادا کرے گا۔ اور پھر کیونکہ عید الفطر کی نماز کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے آخری زمانے میں جب وہ ان کی عمر ذرا دراز ہو گئی تھی، تو جب اس وقت وہ مدینہ سے دور علاقے میں جا کر کے وہ رہتے تھے، تو وہاں وہ نماز کا وہیں پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ پھر مدینہ شہر جو ہے وہ نہیں آتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے کوئی جماعت کا اہتمام کرنا بھی بہت ضروری نہیں ہے، ورنہ وہ ضرور آتے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر والے ایک ساتھ جماعت بنا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن گھر میں جو یہ نماز ہوگی، اگر عیدگاہ میں نماز نہیں ہو رہی ہے، مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے، تو اگر ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں تو خطبہ نہیں ہوگا لیکن نماز ہوگی۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ نماز یہ 2 رکعت نماز ہے، جس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے چاشت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے پیچھے کوئی جو ہے نفل نماز نہیں ہے کسی طرح کی۔ یہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ جس میں 12 زائد تکبیرات کہے جاتے ہیں۔ 12 زائد تکبیرات، یعنی کہ جب پہلی رکعت ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر
جب ہم کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کے بعد ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ کی، تو ہم ثنا پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد پھر ہم تلاوت سے پہلے 7 بار 7 دفعہ ہم تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح سے ہم 7 بار تکبیر کہیں گے۔ اس میں ہم ہاتھ بار بار اٹھا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی اٹھا سکتے ہیں، دونوں طریقہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ پھر ہم جس طرح سے تلاوت کرتے ہیں اور کر کے پھر ہم نماز پڑھیں گے، اسی طرح سے دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح سے 5 زائد تکبیرات کہیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ اور جو ہم سورہ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے ہماری یہ 2 رکعت جو نماز عید کی مکمل ہوگی۔ اب یہ نماز جو ہے چونکہ اس میں تکبیرات کہنا جو ہے وہ سنت ہے، 12 زائد تکبیرات جو ہیں وہ سنت ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ ہم کس طرح سے کریں، نہیں سمجھ سک رہا ہے، جبکہ کوئی مشکل نہیں ہے، پہلی رکعت میں جب ہم تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، کہہ کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس کے بعد 7 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے کہنا ہے۔ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں 5 بار، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں، تو اگر نہیں کنفیوز ہو رہے ہیں تو اگر یہ تکبیر نہ بھی کہیں اور 2 رکعت نفل نماز وہ ادا کر لیں تو پھر بھی وہ نماز ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن بہتر ہے کہ زائد تکبیرات کے ساتھ یہ نماز ادا کی جائے۔ اب یہ جو تکبیرات ہم کہتے ہیں زائد تکبیرات 7 دفعہ اور 5 دفعہ، اس کے بیچ میں حمد و ثنا کرنے کا بھی آتا ہے کہ ہم اس کے بیچ بیچ میں اللہ کی حمد بھی کریں انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے یہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ جانا کہ اس کی اہمیت ہے، عورتیں بھی یہ نماز پڑھیں گی اور کس طرح سے پڑھیں گی وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا الحمدللہ۔ اگر عیدگاہ جانے کی اجازت ملتی ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں اجازت ملتی ہے تو پھر ہم گھر میں ہی یہ نماز پڑھیں۔ ہم عورتیں بھی جماعت بنا سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم عیدگاہ جا رہے ہیں تو اس کے متعلق کچھ آداب ہیں۔ عید کے دن صبح اٹھنا ہے، تو پھر عید الفطر کی تیاری میں سب سے پہلی تیاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی تھی کہ وہ غسل فرماتے تھے۔ پھر کیا ہے کہ صاف ستھرا لباس پہننا، نیا لباس پہننا، اچھا لباس پہننا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ عید الفطر کے دن جو ہے خوشبو کا لگانا، خوشبو بھی استعمال کرنا چاہیے، لیکن عورتیں اگر باہر نکل رہی ہیں تو پھر وہ خوشبو کا استعمال نہیں کریں گی۔ اور پھر عید کی نماز کے نکلنے سے پہلے، یعنی عید الفطر ادا کرنے کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں جو ہے کچھ کھا لینا چاہیے، روزے کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور بخاری کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت کیا ہے کہ طاق عدد میں کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم طاق عدد میں کھجور کھا لیا کریں۔ اور پھر عیدگاہ جانے سے پہلے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیا ہمارا صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا ہو چکا ہونا چاہیے۔ عیدگاہ پیدل جائے تو بہتر ہے، اور جو ہے ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ لیکن اگر عیدگاہ دور ہے، مسجد جہاں نماز ہو رہی ہے وہ دور ہے، تو پھر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب جانے کے بارے میں یہ ہے کہ تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے۔ تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے۔ تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بھی سنت سے ثابت ہے، تو دوسری تکبیرات تو وہ ہم پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اور عید الفطر سے پہلے کوئی سنت یا نفل نماز جو ہے وہ نہیں ادا کرنا ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی ہے، عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی اقامت بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ 2 رکعت نماز جو ہے ہم لوگ 12 زائد تکبیرات کے ساتھ پھر یہ ادا کریں گے۔ اور اس میں ہم لوگ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہم سورہ پڑھیں گے وہ ہوگا سورۃ الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہم سورہ پڑھیں گے وہ ہوگا سورۃ الغاشیہ۔
سورۃ الغاشیہ، لیکن اگر کسی کو سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورہ پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عید کی نماز پہلے ہوگی اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ اس میں نماز کے بعد خطبہ جو ہے وہ سن بھی سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہ سننا چاہے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد کن الفاظوں میں دیا جانا چاہیے؟ تقبل اللہ منا و منکم۔ یہ الفاظ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور ان آداب کے ساتھ عید کی نماز جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ امید رکھی جائے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ اب دوسرے دن عید ہے، چاند نکل جائے، اور تو پھر تکبیرات اس وقت سے کہنا جو ہے وہ ضروری ہے، بلکہ تکبیرات کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ نماز ادا ہو جائے عید الفطر کی۔ تو رات بھر اور صبح نماز تک یہ تکبیرات کہنا چاہیے، اور تکبیرات جو ہے وہ عبادت میں ہے، عبادت میں شامل ہے، اس لیے اہتمام کریں۔ مرد حضرات جو ہیں وہ آواز کے ساتھ کریں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ آہستہ سے کریں گی۔ مرد حضرات جو ہیں وہ بلند آواز میں کریں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ آہستگی سے تکبیرات کہیں گی، لیکن یہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو رمضان جیسے مقدس مہینے سے نوازا، اور ہمیں یہ توفیق اور ہدایت دی کہ ہم نے اس میں کوشش کیا نیک عمل کرنے کا، روزہ رکھنے کا، نمازیں ادا کرنے کا، اور تراویح اور قیام کا، قرآن پڑھنے کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، حمد و ثنا کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قبولیت کے لیے سوال کرنا ہے، اور پھر یہ امید رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انعام اکرام سے نوازے گا۔ آمین یا رب، وما علینا الا البلاغ۔